میدان جہاد گرم ہونے سے پہلے جہاد کے لیے صحابہ کو ترغیب دینا اور عمیر ابن حمام کا اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نامی شخص کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اسی قافلے کو لینے کے لیے حضور کا ارادہ تھا کہ قافلے کو گھیر کر اس میں جو ساز و سامان اسلام کے خلاف استعمال ہوگا، اور مکے کے ہر گھر کا اس میں حصہ تھا کہ جنہوں نے صحابہ کو تنگ کیا اور نکالا، لہذا یہ مال قبل اس کے کہ اسلام کے خلاف استعمال ہو ان کو لے لیا جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بس حالات معلوم کر کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میرے اور حضور کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ بات چیت ہوئی، انہوں نے حالات بتائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحابہ میں تشریف لے آئے اور صحابہ سے کہا کہ ہم جو ہیں سفیان کے لشکر کو پانا چاہتے ہیں، تو چلو، بس جس کی سواری یہاں موجود ہو تو وہ تو اپنی سواری پر سوار ہو جائے، اور جس کے پاس سواری نہیں بغیر سواری کے اور بغیر ہتھیاروں کے چلے۔ تو کچھ لوگ تھے جو مدینے کے بالائی علاقے میں رہتے تھے، انہوں نے اجازت چاہی، اے اللہ کے رسول بس گھر جا کر ہم سواری لے آئیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری اور ہتھیار یہی موجود ہیں وہی لے اور چل پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب چلے، یہاں تک کہ مشرکین کے بدر میں آنے سے پہلے بدر مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ابو سفیان کے لشکر کو تو پتہ لگ گیا تھا، اور وہ تو اس نے راستہ بدل لیا اور مکے والوں کو اطلاع کر دی۔ مکے سے ایک لشکر جرار 1000 جنگجوؤں کا بدر کی طرف آ رہا تھا، تو مسلمان پہلے پہنچ گئے، اور جب مشرکین آئے تو ایک طرف 313 نہتے صحابہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور ان کے سامنے 1000 کفار کا لشکر ہے جو ہر طرح کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا اقدام نہ کرے یہاں تک کہ میں خود آگے نہ بڑھوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی، خطرات کے موقع پر آپ سب سے آگے جاتے تھے۔ مشرکین قریب ہو گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی، اور کیا ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کھڑے ہو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ راوی کہتے ہیں صحابہ میں جوش آیا، عمیر ابن حمام جو چھوٹی عمر کے تھے انصاری، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میدان جنگ میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے ایسی جنت ملے گی اتنی لمبی چوڑی کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اس کی چوڑائی کے برابر ہوں؟ تو لمبائی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واہ واہ، کتنی خوشی کی بات ہے اور کیا ہی بڑا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، کوئی اور بات نہیں مگر اسی امید سے کہ میں جنت والوں میں سے ہو جاؤں، کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو فدا کر دوں اور اللہ جان کے بدلے میں مجھے یہ جنت عطا فرمائے جس کی آپ ترغیب دے رہے ہیں۔ ایسے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اس جنت کے مستحقین میں سے ہو۔ بس پھر کیا تھا، ان کی جو ہے ترکش میں کچھ کھجوریں رکھی تھی ٹھیلے میں، وہ کھجوریں نکالی
اور ان کو کھانا شروع ہی کیا تھا، پھر کہنے لگے او ہو، جنت کے داخل ہونے میں اتنی دیر، اگر میں اپنے آپ کو باقی رکھوں یہاں تک کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں ختم کر لوں تو یہ تو بہت بڑا فاصلہ ہے، بڑی لمبی زندگی ہے کہ میں جنت سے باہر رہوں۔ فرماتے ہیں وہ کھجوریں ایک طرف ڈال دی اور کفار میں گھس گئے اور پھر ان سے جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ شہادت کا جام نوش کر لیا اور اپنی جان دے دی۔ یہ یقین تھا صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سب کچھ لگانے کا، حتیٰ کہ جان قربان کر دینے کا۔ اللہ اس یقین کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ اللہ کے لیے اپنی جان، مال، جذبات لگانا، اس کے بدلے میں اللہ کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر لوگوں میں تشریف لائے تو لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب دی اور ابھارا، اور یہ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج جو بھی ان سے جنگ کرے گا کوئی شخص بھی اور پھر جنگ میں جمتے ہوئے اور جنگ کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اللہ سے اجر کی امید کرتا ہو اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہو، پیٹھ نہ پھیرے مگر یہ کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ تو بھئی یہ ہے انسان کی اس ننھی سی جان کو اللہ کے دین میں لگانے کی قیمت کہ اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی سلمہ قبیلے والے تھے اور ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کیونکہ بھوک کا دورہ تھا تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے کہ کچھ کمر سیدھی ہو جائے، پیٹ میں کچھ ڈال لوں، کھا ہی رہے تھے تو بخن بخن واہ واہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری